اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر یعنی قدر والی رات، اور 1000 مہینے سے بہتر ہے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک طرف 1000 مہینہ ہے ایک طرف یہ ہے، یہ برابر ہو جائے۔ افضل ہے اس سے، کتنی افضل ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کوئی بندہ للہیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر پانے کی خاطر ریاکاری سے ہٹ کر اس ایک رات کو قیام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس رات کے علاوہ کسی نے 1000 مہینے تک کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ رات کو وہ قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ دار رہتا ہے، اور 1000 مہینے تک ایسا عمل کرتا رہتا ہے، تو یہ ایک رات کرتا ہے، تو جو ایک رات میں کرتا ہے وہ اس سے بازی لے جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب کتنا اجر زیادہ ہے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جتنی للہیت زیادہ ہوگی، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، جتنی اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، اتنے گناہ ہی اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ رات بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح القدس بھی۔ روح القدس کون ہیں؟ بہت بڑے فرشتے ہیں، اور زیادہ تر روایات اسی طرف ہیں کہ روح القدس سے مراد فرشتوں کے استاد و امام سیدنا جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ اور فرشتے بھی اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العزت کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے۔ سلامٌ ہِیَ، یہ رات سلامتی والی ہے۔ کہاں تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا سورہ اقرا سے۔ جب یہ سورہ مبارکہ اقرا جو ہے اس کی پہلی 5 آیات مبارکہ نازل ہوئی، تو یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور پھر رمضان کے اندر ہی ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ربیع الاول میں آغاز ہوا اس کے نزول کا، اللہ فرما رہا ہے رمضان میں نازل فرمایا۔
رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے دوسرے مہینوں جیسا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا اسی کی رات کے بارے میں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پورے رمضان میں نہیں نازل فرمایا بلکہ رمضان کی ایک رات میں نازل فرمایا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن بھی قدر والا ہے، جس رات میں آیا وہ بھی قدر والی ہے، جس مہینے میں آیا وہ بھی قدر والا ہے، جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ بھی قدر والا ہے، وہ بھی قدر والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ رمضان میں نازل ہوا یا ربیع الاول میں نازل ہوا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سالوں میں نازل ہوا، 23 سالوں میں نازل ہوا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب یہ دیکھیں، حامیم والکتاب المبین، حامیم، اللہ فرماتا ہے روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے، یہ سننا ہے کہ قرآن نازل ہوا اس کا کیا معنی ہے۔ تو جان لو کہ مفسرین اکرام جیسے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ اور دیگر مفسرین اکرام صحابہ اکرام، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے قلب مصطفیٰ پر جبریل لے کر آتے رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 23 سالوں تک آتے رہے۔ جب لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو نازل کیا، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، لیلۃ القدر تھی، اس لیے یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ لہذا چاہے 1400 سال بیت گئے ہیں یا 1500 سال بیت گئے ہیں یا 15,000 سال کیوں نہ بیت جائیں، جو سما اس وقت تھا، جو جشن اس وقت تھا، جو عرفان اس وقت تھا، جو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس وقت ہو رہی تھی، جو عظمتیں اس وقت نازل ہو رہی تھی، اب جب لیلۃ القدر آئے گی رمضان کے مہینے میں، وہی سما آ جائے گا، وہی انوار و تجلیات آ جائیں گی، وہی اللہ رب العزت کی رحمتیں آ جائیں گی، وہی دریچے رحمتوں کے کھل جائیں گے، وہی سما آ جائے گا جو کتنے ہزاروں سال پہلے کا سما تھا۔ اس لیے ہم لیلۃ القدر میں اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اے مالک و مولا، آج کی رات زمین پر تیرے فرشتوں کا نزول ہے، پاک پروردگار عالم تیرا حکم ہوتا ہے، فرشتوں پھیل جاؤ روئے زمین پر، کوئی ایک تھوڑا سا حصہ بھی زمین کا ایسا نہ رہے کہ جہاں میرے فرشتوں تمہارا نزول نہ ہو۔ پھر دیکھو میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لو۔ جو میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں تم آمین کہنے والے بن جاؤ اور سفارش کرنے والے بن جاؤ، ان کی شفاعت کرنے والے بن جاؤ، ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ اور جب یہ فرشتے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا، ہم تو اس بستی پر تھے کہ وہ داڑیں مار مار کر اجتماع میں بھی اور تنہا تنہا ہو کر بھی تجھے پکار رہے تھے، وہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے کانپ رہے تھے، تیرے سامنے کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن سے کانپ رہے تھے۔ مالک و مولا، پھر اللہ فرماتا ہے
اچھا یہ تو بتاؤ میرے بندے کیا کیا رہے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اچھا یہ مانگ رہے تھے، یعنی عذاب جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، تو فرشتوں گواہ رہ جاؤ، جس نے عذاب جہنم سے چھٹکارا مانگا میں نے ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بندے اور کیا کہہ رہے تھے؟ پاک پروردگار عالم تیرے بندے کہہ رہے تھے اے اللہ کیا ہی جنت ہے جو تو نے بنائی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، اے اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے، ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ اچھا جنت مانگ رہے تھے تو فرشتوں میرے جو بندے مجھ سے جنت مانگ رہے تھے گواہ رہنا کہ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اور کیا مانگ رہے تھے وہ فرشتے بتاتے جاتے ہیں، یا اللہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، وہ عرض کر رہا تھا کہ اے مالک و مولا مجھے مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے، میرا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی مجھ کو بچانے والا نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ اچھا فرشتوں تو پھر گواہ رہ جاؤ میں نے اس کو فلاں مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ یعنی جو کوئی بے اولاد ہے اولاد مانگ رہا ہے لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندوں نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے ان کو عطا فرما دیا ہے، میں نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو لیلۃ القدر ہے قدر والی رات ہے، یقین جانو جو اس رات کی قدر کرے گا اللہ رب العزت اس کو بھی قدر والا بنا دے گا، اس کو بھی قدر والا بنا دے گا۔ لیکن کوئی ایسا کام کر کے دیکھے، بات تو پھر ہے نا۔ ہوا اس طرح تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو قصے بیان فرمایا کرتے تھے، اور قصے کون سے ہوتے تھے؟ وہ قصے ہوتے تھے پہلی امتوں کی، اور بہترین قصے اور سچے قصے وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اور پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو قصے ارشاد فرمائے، وہ بڑے ہی عظمت والے قصے ہیں اور بڑا ہی ان سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرما رہے تھے۔ وہ شخص جو ہیں مختلف نام ان کے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، بہرحال کوئی شخص تھا جس کا ذکر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور یہ بات کنفرم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنی بندگی کی، کچھ کہتے ہیں جی اس کی عمر 1000 مہینے تھی، فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے وہ 1000 مہینے تک دی ہے، 1000 مہینے تک دی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ حسد نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، ہاں دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ تو نے ان کو 1000 مہینے دیے عبادت کے لیے، ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں، اگر ہمیں بھی اتنا موقع مل جاتا کہ 1000 مہینے ہم تیری عبادت کے لیے زندہ رہتے تو کتنا ہی اچھا تھا۔ یعنی رشک کر رہے تھے اس بندے پر جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے اصحاب پریشان ہیں اس قصہ کو سن کر، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب خود ہی تو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں۔ یہ رسول اللہ نے سنا تو آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے کہ میرے صحابہ اکرام کا جی کرتا ہے اللہ رب العزت کی زیادہ دیر تک عبادت کرنے کے لیے، اللہ اکبر، لیکن وہ بنی اسرائیل کا فرد تھا، یہ افراد امت محمدیہ کے ہیں۔ اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
امتیں تو بڑی آئیں لیکن کوئی بھی خیر امت نہ بنا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، اور ارشاد فرمایا امتاً وسطاً، کیا فرمایا؟ امتاً وسطاً۔ اور سب سے آخر میں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا امت محمدیہ کو؟ پہلی امتوں کے حالات دیکھو اور اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باادب بن جاؤ۔ تو یہ امت تو کمال کی امت ہے، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا پاک پروردگار عالم یہ امت مجھے عطا فرما دے، تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ امت تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر عرض کیا تھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں عرض کیا مولا پھر مجھے امت محمدیہ میں بنا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا ہم نے تجھے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اے موسیٰ تجھے ہم نے نبی بنایا، تجھے ہم نے رسول بنایا، تجھے ہم نے کتاب عطا فرمائی، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ بہرحال ایک لحاظ سے تو سارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہی ہیں، کیوں؟ ہر نبی پر لازم تھا کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، نبوت پر ایمان لانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب افسردہ ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کر پوچھو میری حبیب مکرم سے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اصحاب پریشان کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے میرے بھائی جبریل یہ اس لیے پریشان ہیں، میں نے ان کو ایک ولی کا قصہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کی عبادت گزار کا، تو اس کی عمر زیادہ تھی، اسے اللہ نے 1000 سال 1000 مہینے تک عبادت کا موقع دیا، تو یہ افسردہ ہے کہ ہمیں کیوں اتنا موقع نہیں مل رہا، ہماری عمریں کم ہیں، کاش کہ ہماری عمر بھی اتنی ہوتی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں، وہ بنی اسرائیل کا امتی تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے امتی غم زدہ نہ ہوں اے حبیب مکرم، ہم نے تیری امت کے معاملے میں تجھے خوش کرنا ہے، تجھے خوش کرنا ہے۔ تو اللہ نے اعلان فرما دیا اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے، جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کی عبادت کا مقام آگے نکل جائے گا، اور بنی اسرائیل کا شخص جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کی تھی اس کی عبادت کا مقام پیچھے رہ جائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ بے شک عمر کم ہے لیکن برکت زیادہ ہے، برکت اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں اس امت کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، تو فرمایا یہ میرے حبیب مکرم کی امت ہے، بندہ ایک نیکی کرے گا، نیکی ایک کی ہے، ثواب اس کا کتنا ہوگا 10 نیکیوں کے برابر، اور جب کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا اگر کی نہیں ہے ابھی اس کا ثواب شروع ہو جائے گا، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ دیکھو، ہو سکتا ہے یہ گناہ نہ ہی کرے لیکن وہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بڑا ہی فضل فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی امت پر کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات سے نوازا، قدر والی رات اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ رات کون سی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو چھپائے رکھا عوام الناس سے، کہ کہیں ایک ہی رات کو مقصود نہ بنا لیں کہ اسی میں عبادت کرنی ہے، چاہیے کہ سب راتوں میں رمضان کی جتنی راتیں ہیں
آدمی ان راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور پھر تاک راتوں میں زیادہ عبادت کرے، آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرے، آخری عشرے کی ہر تاک رات میں چاہے 2 نفلی ادا کرے نمازوں کے علاوہ، کہ اے اللہ اگر اس میں لیلۃ القدر ہے تو مجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دینا۔ اور پھر دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر کتنا فضل کیا ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس نے بھی لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا، اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ اب یہ کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور ختم کرتے ہیں۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے قاری قرآن صحابی رسول، جس کا قرآن فخر موجودات علیہ السلام خود سنا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کے بارے میں فرمایا نا کہ ان سے جا کر قرآن سیکھو، ان میں یہ دونوں ہستیاں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مفسر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس، کیا بات ہے عبداللہ بن عباس کی، اور عبداللہ بن عباس سے بھی اوپر درجے میں ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے۔ بہرحال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ آ کر مسائل پوچھتے تو کہا کہ جی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ پورے سال اللہ کی عبادت کرتے رہو، ہر رات کو تم لیلۃ القدر کو پالو گے، تو ہمیں کوئی آسان بتا دیں جناب کوئی لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن مسعود پر، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہی ہے، تو سارا سال تمہیں عبادت کے لیے کیوں کہا کہ کوئی رات ایسی نہ جائے کہ تم عبادت نہ کرو، کوئی تقیہ نہ کر لو صرف ایک رات پر۔ لیکن آج جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ہونا چاہیے نا کہ ایک رات کون سی ہے، کیونکہ ہم بیچارے تو ایسے نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام کو ذوق و شوق تھا۔ تو لیلۃ القدر میں وہ لکی آدمی ہے جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس قدر والی رات کی قدر کو جان لیا، اللہ کی عبادت کر لی۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہے کون سی رات، تو سنیں غور سے سنیں۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ معتبر صحابی ہیں اور صحابہ کے بھی معتبر صحابی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے قرآن کو نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، سن لو لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ کون سی شب ہے؟ 27ویں رات ہے۔ جو ہی 26واں روزہ افطار کیا لیلۃ القدر کا آغاز ہو گیا۔ لیلۃ القدر کا ہم نے پوچھا اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا، یہ کمال بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ 27ویں رات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس علامت سے جس کی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ پوچھا وہ خبر کون سی ہے؟ کہا ہم نے اس خبر کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا، گنتی کی، شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علامت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے نا کہ کون سی لیلۃ القدر ہے، فرمایا اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ تو ہم نے شمار کیا، دیکھا تو ہر دن رات کے بعد جو سورج نکلتا تھا وہ شعاؤں کے ساتھ نکلتا تھا، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوا
تو شمار کیا کہ اس سے پہلی رات کون سی ہے، تو وہ 27ویں رمضان المبارک کی رات تھی۔ لہذا قسم اٹھا کر فرمایا صحابی رسول نے، خبردار وہ رات جو ہے لیلۃ القدر وہ 27ویں شب ہی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہیں یہ حدیث ضعیف تو نہیں؟ تو سن لے، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اس کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے 220، اور حضرت ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے 2191، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، اس کا حدیث نمبر ہے 3679، اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور نمبر ابن ابو داؤد کا ہے 1378، اور امام ترمذی نے بھی اپنی سنن یعنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے 793، اور اسی طرح امام بہقی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ تو کیا ہے کہ یہ کنفرم ہے غریبوں کے لیے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ ہر شب میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ صحابہ اکرام کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی تقیہ نہ کر لے کہ یار بس ایک رات ہی کافی ہے۔ سن لیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار آخری عمر میں فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کلم دعات لاؤ، آج میں تمہیں وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو ساری زندگی نہیں سنائی۔ اور کیوں نہیں سنائی؟ اس واسطے کہ کہیں تم دوسرے اعمال کو چھوڑ کر اس حدیث پر تقیہ نہ کر لو۔ تو کہو جی بس ٹھیک ہے، صحابی نے ارشاد فرما دیا اب اسی پر عمل کریں گے، باقی اعمال کو چھوڑ دیں گے، اس ڈر سے۔ تو پھر سرکار آپ بیان کیوں کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، کہیں خیانت نہ ہو جائے کہ میں اپنے ساتھ ہی اس کو قبر میں لے جاؤں۔ حدیث لکھی گئی، وہ حدیث کیا ہے؟ یہ بخاری میں بھی موجود ہے، یہ مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور وہ کون سی حدیث ہے جو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو آپ نے چھپائے رکھا؟ فرمایا وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، جس نے صدقے دل سے سچے دل سے ایمان لا کر کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ اکرام نہیں بتاتے تھے، کیوں کہ کہیں کو تقیہ نہ کر لے، کہیں کوئی تقیہ نہ کر لے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نوافل کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کتنے نوافل ادا کریں اور کس طرح سے ادا کریں، کیا کیا پڑھا جائے نوافل میں، ذکر اذکار کیا کیا جائے۔ تو میں فائنل بتانے لگا ہوں، بہترین نوافل جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، ذہن تسلی میں رہتا ہے، ذہن اور رکعات کا حساب بھی رہتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ القدر افضل ہے کہ اس رات کو پڑھی جائے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اگر اس ترتیب سے نہیں پڑھنا تو یہ ترتیب رکھ لیں، پہلی رکعت کے اندر 7 مرتبہ لیلۃ القدر پڑھ لیں، دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، بڑے اطمینان کے ساتھ روتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نفل ادا کرنے۔ سمجھا رہی ہے؟ یعنی لمبی لمبی رکعتیں اگر آپ سے سنبھالی نہیں گئیں تو اس سے بہتر ہے کہ آسان رکعات جو ہیں وہ آپ پڑھیں، اور جتنی رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، ہاں جی، جوڑے جوڑے کر کے 2 رکعتیں کر کے پڑھتے رہیں۔ اگر آپ 100 پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اور ذکر کیا ہے؟
بہترین ذکر جو ہے وہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر یہ بہترین دعا کیا ہے؟ تو وہ دو دعائیں ہیں، ایک سید البشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ام المومنین ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، میرے آقا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کون سی دعا اللہ سے کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بالکل چھوٹی دعا عنایت فرمائی، اور وہ پوری زمین و آسمان کی وسعتوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اس دعا نے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ کہو جب تم لیلۃ القدر کو پالو تو یوں عرض کرو اللہ رب العزت کی حضور میں، اللہم انک عفو تحب العفو، آگے دو مرتبہ دو طرح سے، فاعف عنی یا غفور، اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں واعف عنی یا غفور۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو۔ اے اللہ بے شک تو عفو ہے، یعنی معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، وتحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو ہی پسند کرتا ہے۔ جب تیری صفت یہ ہے تو میں کون ہوں کہ مجھ پر تیرا عفو نہ ہو؟ اے اللہ واعف عنی، جب تو عفو کرنے والا ہے تو مجھ پر بھی عفو فرما، یعنی مجھ سے بھی درگزر فرما، میرے گناہوں کو بھی بخش دے، میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اللہ رب العزت کی حضور اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، یہ بہترین دعا ہے۔ اور دوسری دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو صرف یہی دعا کرتا رہا اور کوئی نہ کی تو وہ تمام دعاؤں کی جامع یہ دعا ہے، اور یہی اسم اعظم ہے، یہی اسم اعظم ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا آپ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ سے تمام کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں اور آئندہ میں کبیرہ گناہ نہیں کروں گا۔